مغالطہ نہیں لگتا، اس کا علم کامل اکمل ہے، وہ اس کا اپنا ذاتی علم ہے، میرے رب نے جو فیصلہ کیا وہی فیصلہ برحق ہے، ایسی ہے جی۔ تو عقیدہ اس کو پہلے سمجھ لیں۔ رب کریم فرماتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو نبی اور رسول بنانا ہے، اللہ جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ نمبر 2، رب کریم فرماتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے رسولوں کو چن لیا ہے، جن کو رسول بنانا تھا ان کو بنا لیا، جن کو رسول بنانا تھا بنا لیا۔ تو قرآن پاک نے ہمیں ایک عقیدہ دیا ہے دوستو، رب کا قرآن فرماتا ہے نبی اور رسول، نبوت و رسالت کا تاج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی بندہ عبادتوں، ریاضتوں، خدمت گاریوں، راتوں کو جاگنے، دن کو روزہ رکھنے سے نبی نہیں بن سکتا، ایسی ہے جی۔ ٹیل مار لے وہ نبی نہیں ہو سکتا، نبی وہ ہے جس کو اللہ نبی بنائے، سبحان اللہ، ایسی ہے جی۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب میں بڑے تحمل سے آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے اختیار میں ہے کہ کائنات کا خالق جس کو چاہے اس کو رسول بنائے، اور کائنات کے خالق نے جس کو رسول بنانا تھا بنا دیا، تو پھر جس کو میرے رب نے نبی اور رسول نہیں بنایا اس کو نبی اور رسول کے برابر کر دینا یا کسی نبی اور رسول سے افضل کہہ دینا، یہ رب کریم کی ذات پہ بہتان ہے۔ یعنی ایک حضرت انسان جو خاکی انسان ذرہ ہے، وہ ٹانگ اڑا رہا ہے، رب سے کہہ رہا ہے کہ تجھے پتہ نہیں چلا کہ اس کو بھی نبی بنانا تھا، یہ کفر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا جی؟ کفر ہو جائے گا۔ کہ رب کا قرآن فرماتا ہے میں نے جسے رسول بنانا تھا بنا دیا، وہ ازل سے بنا دیا، دو ہی کچہریاں لگی تھی، دونوں کا قرآن میں ذکر ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، بخاری کی حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا رب کریم نے سیدنا آدم کو جب پیدا کیا تو ان کا قد مبارک 60 گز تھا۔ کتنا جی؟ 60 گز، 60 ذراعاً۔ گز میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو دوست بعد میں دیکھ لیں پیمائش کر لیں، تو عربی میں جو ہاتھ ہوتا ہے یدن، یدن ہاتھ یہاں تک ہوتا ہے، اور ذراعاً بھی ہاتھ کو کہتے ہیں۔ ذراعاً کا جب لفظ آئے تب یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتا ہے، اس کو ذراعاً کہتے ہیں۔ ایک ایسے 60 کریں گے تو حضرت آدم کا قد مبارک بن جائے گا، حضرت سیدنا آدم کا قد مبارک۔ اور تاریخ الامم والملوک میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جب سیدنا آدم زمین پر تشریف لائے تھے تو آپ کا سر مبارک پہلے آسمان پہ لگتا تھا، یہ ابن عباس کی روایت ہے۔ لیکن مصطفیٰ کریم جان رحمت فرماتے ہیں کہ قد مبارک آپ کا 60 تھا۔ ابن عباس نے وضاحت کی ہے کہ وہ قد تو زیادہ تھا تو فرشتوں کی گفتگو کان میں پڑتی تھی پہلے آسمان کی، تو انہوں جب آپ بات کرتے تھے تو ان کو سنتی تھی۔ یہ تاریخ الامم والملوک میں لکھا ہے، تاریخ تبری کے نام سے مارکیٹ مل جاتی ہے، 16 جلدوں کے اندر میرے پاس لائبریری میں پڑی ہوئی ہے۔ تو فرشتوں نے عرض کی اے پاک پروردگار تھوڑا سا قد نیچے کر دیجئے، سیدنا آدم کا ہماری اور ان کی باتیں آپس میں مکس ہو رہی ہیں۔ تو رب کریم نے کم کر دیا تو وہ میرا خیال یہ 60 گز کا ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر آہستہ آہستہ انسانوں کا قد کم ہوتا گیا، لیکن حضور فرماتے ہیں جب انسان کو دوبارہ حشر میں اٹھایا جائے گا تو جنت میں داخل جب کیا جائے گا تو سب کو حضرت آدم کی شکل پہ ہی جنت میں داخل کیا جائے گا، سب کو، اور قد بھی وہی دے دیا جائے گا سب کو، کوئی 5 فٹ کا، کوئی 6 فٹ کا، کوئی 4 فٹ کا، سب کو جیسے ہی اعلان ہونا ہے کہ آپ جنتی ہو اسی وقت اس کا قد 60 گز میرا خیال بڑا ہوتا ہے نا، گز 60 فٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے فٹ نہیں کہنا، آپ قد کم کر رہے ہیں۔ تو 60 گز کتنا جی؟ اتنا قد مبارک۔ ایک میں نے تاریخ میں پڑھا تھا کہ ایک نے 90 فٹ لکھا ہے، 90 فٹ، تو اتنا شاید بن جائے، تو یہ بڑا قد ہے، یہ بڑا قد ہے۔ تو حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل پر جانا ہے، سبحان اللہ۔
حضور فرماتے ہیں حضرت آدم کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں کو نکالا۔ تو حضرت آدم نے پوچھا پاک پروردگار یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرے آنے والی اولاد ہے۔ وہاں چمکتے دمکتے 14ویں کے چاند جیسے چہرے بھی تھے۔ سیدنا آدم نے پوچھا پاک پروردگار یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد میں وہ عظیم لوگ ہیں جن کو میں نبوت و رسالت کا تاج دوں گا۔ یہ پھر رب کریم نے آپ کو پتہ پوچھا بھی تھا لستو بربکم، تو ہم سب نے جواب دیا تھا کہ جی کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں تو ہمارا رب ہے۔ دوسری کچہری لگی، وہ بھی قرآن کے اندر باب نمبر 3 کے اندر آ جاتا ہے کہ کائنات کے خالق نے پھر صرف انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، صرف انبیاء کی، اب عام نہیں ہے۔ انبیاء کی روحوں کو حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ ابن مریم تک روحوں کو اکٹھا کر کے رب فرماتا ہے میں نے مصطفیٰ کریم کو کھڑا کیا، حضور کی روح پاک کو، اور نبیوں کو فرمایا میں تم کو اپنے اپنے وقتوں میں بھیجوں گا، اپنی اپنی ذمہ داری نبھانا۔ ثم جاءکم مصدقا، پھر یہ مصطفیٰ کریم آئیں گے، تم سب نے ان کی تصدیق کرنی ہے، ان پر ایمان لے آنا۔ سبحان اللہ۔ اب میں دوسرا عقیدہ پیش کرنے لگا قرآن کے حوالے سے۔ پہلا عقیدہ یاد ہے جی، جس کو اللہ نے نبی و رسول بنایا، نبی و رسول صرف وہی ہے۔ دوسرا حضرت یہ دل کے اندر عجیب قسم کے حسد رکھنا یہ غیرت مند بندے کے کام نہیں ہے۔ جبریل کے سب سے بڑے دشمن اس زمین کے اوپر یہودی ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر رب کریم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم گئے مسجد مدینہ شریف کی مارکیٹ میں، تو وہاں ایک یہودی نے معذلہ گالی نکالی حضرت سیدنا جبرائیل امین کو، حالانکہ یہ اللہ کے فرشتے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین 4 رسول ہیں فرشتوں میں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کو جلال آیا، فرمایا من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل، آپ نے فرمایا جو جبریل کو دشمن سمجھتا ہے اللہ اسے دشمنی کرے گا۔ جب واپس آئے تو یہی قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی تھی، نہیں سمجھ لگی؟ اتنی بڑی بات ہے، قرآن کی آیت نازل ہونے سے پہلے فاروق اعظم کی زبان اقدس پہ جاری ہوئی ہے قرآن کی آیت۔ تو یہودیوں کو دشمنی یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ سارے نبی تو ہماری برادری میں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں، تو ایک آخری نبی جو تھے وہ بنو ہاشم میں آ گئے۔ تو ان کو بڑا غصہ تھا کیونکہ انہوں نے اڈے پھیل لیا کہ کائنات کا خالق جانتا ہے کہ اس نے کس کو نبوت و رسالت دینی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اپنی مرضی سے بنی اسرائیل میں دینی ہے۔ تو عقیدہ یاد رکھ لیجئے، جس کو میرے رب نے نبی یا رسول نہیں بنایا، وہ اپنی ساری فضیلتوں، وہ اپنے سمارے کمالات، اپنی تمام تر بلندیوں اور قرب الہی کے باوجود وہ نبی کا امتی رہے گا، نبی نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اب دوسرا عقیدہ لے لیں۔ یہ نبیوں کی بات ہو رہی ہے، کن کی جی؟ انبیاء کو رب کریم فرما رہا ہے تم سارے نبی و رسول ہو، پھر یہ آئیں گے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے، تو اس پہ وعدہ کرو۔ نہیں شکریہ۔